بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دی رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ناظرین ایک ہی خبر ہے اور وہ خبر ہے کہ افغانستان میں آخری فوجی نکل گیا اور یہ 21 سال کی پوری 20-21 سال کی یہ داستان ہے۔ اور 20-21 سال پہلے جب افغانستان کو فتح کرنے کے لیے جس گھن گرج کے ساتھ آئے تھے امریکہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور تقریباً کوئی 30-35 ممالک نیٹو کے، تمام یوں سمجھ لیں کہ سوائے چند ممالک کے باقی ساری دنیا کے ممالک، سارے ممالک کی فوجی طاقت ایک طرف، اور وہ آئے تھے اور اس کے ساتھ ہی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں، پاکستان کو بھی دھمکیاں دی گئی تھیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں، ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمن ہیں۔ پتھروں کے زمانوں میں پہنچانے کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ ہم آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے، اور اس وقت کی لیڈرشپ نے فیصلہ بھی کیا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 20 سال کی جدوجہد کے بعد بالآخر وہی سپر پاور اور وہی ان کے جو دیگر نیٹو کے ممالک لاؤ لشکر، انہی مجاہدین کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے، امن معاہدہ جسے اصلاً تو کہنا چاہیے سرنڈر پیپر پہ دستخط کر کے، انہی طالبان کے حوالے اقتدار کر کے، جن سے چھینا گیا تھا انہی کے حوالے کر کے کل رات راہ فرار اختیار کیا، اور اس کو کہا گیا کہ یہ بڑا ہی پرامن انخلا تھا۔ جس گھن گرج کے ساتھ آئے B-52 طیارے، کارپیٹنگ، وہ کارپیٹڈ کیا کہنا چاہیے، بمباری، اور پتہ نہیں کیا کیا جی، تورا بورا کی پہاڑیوں پہ، اور کچھ کون سا اسلحہ ہے جو استعمال نہیں کیا گیا۔ لیکن 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 ہوا کیا، یہ رات کی تاریکی میں بگرام ایئر بیس خالی کیا، اور پھر رات کی تاریکی میں کل آخری فوجی جو ہے اس کی تصویر جاری کی گئی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اس پہ ذرا ہم سنوائیں گے کہ جب آئے تھے کس ماحول میں آئے تھے، اور اس وقت کے امریکہ کے صدور کیا کہہ رہے تھے، اور معاملہ ختم کہاں پہ ہوا۔ ذرا سنائیے گا جی، بش سنائیے جی، بش۔ Either you're with us or you're with the enemy. There's no in between. You're either with us or you're with the enemy. That's clear. I will continue to make that clear. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. I stand by those words. Afghanistan is still just the beginning. I can't make it any more clearly to other nations around the world. This crusade, this war on terrorism is going to take a while. And the American people must be patient. I'm going to be patient. But I can assure the American people, I am determined. I'm not going to be distracted. I will keep my focus to make sure that not only are these brought to justice, but anybody who's been associated will be brought to justice. The battle is now joined on many fronts. We will not waver. We will not tire. We will not falter. And we will not fail. We are joined in this operation by our staunch friend, Great Britain. Other close friends, including Canada, Australia, Germany, and France, have pledged forces as the operation unfolds. جیسا صاحب آپ نے سنا کہ کیا غرور تھا، کیا تکبر تھا، اور کیا فوجی طاقت پہ ان کو مان تھا۔ آسٹریلیا کا نام لیا گیا، جاپان کا لیا گیا، کینیڈا کا لیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ ہم کبھی نہ ڈگمگائیں گے، نہ کبھی جھکیں گے، نہ کبھی بکیں گے۔ وہ سارا کچھ کر کے نکل گئے۔ وہ تو آپ کو بتایا نا کئی دفعہ، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ جی ہاں وہ تو مذاق لگتا تھا نا جی، ایک وقت، یعنی کل کی بات ہے، ہمارے آپ کے تو اب ابھی نوجوانی بھی نہیں ہوگی میرا خیال ہے، تو پریزیڈنٹ ضیاء کو جب بھی ہم شہید کو کہتے تھے کہ جی وہ ادھر سے روس اور ادھر سے انڈیا ہمیں سینڈوچ بنا دیں گے، اور یرغمال بنایا ہوا ہے، اور روس کو کہاں شکست دیں گے یہ، یعنی مطلب پھٹے پرانے کپڑوں والے اور وغیرہ وغیرہ، اور نو یہ میں ضرور کہوں گا، وہ تو چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے، جو ایک سیکنڈ کے لیے ان کا کبھی ایمان ویور نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ فتح ہونی ہے افغانیوں کی، اور آج بھی وہ لوگ جو سمجھتے ہیں، ان کو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ امریکہ کے لیے اور اس کے اتحادیوں کے لیے
یہ قبرستان ہی بنے گا، اور ویسا ہی ہوا. یہ پہلے برطانیہ کا قبرستان بنا، پھر روس نے وہاں سے، یعنی وہاں سے وہ بھی لطیفہ سن لے اگر لمبی نہ ہو جائے بات، جی کہ روس تو ان کا تو کمیونسٹ رول تھا نا، آئرن کرٹن تھا، تو وہ بتاتے نہیں تھے نا کہ کتنے بندے مر گئے کتنے نہیں مرے. تو پھر وہاں کو ماسکو اور دوسرے علاقوں میں جو ان کی وہ یعنی لوگوں کے آنا کہ فلانے دی آج سروس ہے، فلانا جڑا افغانستان کے ایکشن میں مارا گیا ہے، اس کی فلاں کے گھر آج ان کی ہو رہی ہے عیسائیوں کی، یا جو ان کے مذہب تھے. تو پھر پتہ چلا کہ کتنے ہزار بندہ جو ہے روسی موت کے منہ میں چلا گیا ہے، اور انہوں نے کہا جی یہ تو بیوقوفی تھی، یہاں سے نکلنا چاہیے. تو آپ نے خود دیکھا، جب آج آپ نے یہ نہیں جنرل کی تصویر دکھائی، اسی طرح ان کے جنرل کو جب پوچھا گیا دریائے آمو کے پل پر کہ جی آپ نے وہ واٹ ول ہیپن آف افغانستان، انہوں نے کہا میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. آج ان کا بھی یہی حال ہے، یہ بھی کہتے تھے ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، ہماری طرف نہ دیکھو. وہ پاکستان کی انہوں نے مدد حاصل کی اور آج وہاں سے نکل چکے ہیں. اللہ کرے کہ یعنی طالبان جو ہے ایسی مثالی حکومت بنائے کہ جو باقی لوگ بھی اس کو فالو کرنے پر مجبور ہو جائیں. چوہدری صاحب، آپ نے سوویت یونین کی بات کی. ہم اس وقت تھے یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی میں، اچھا، پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ. تو ہم بھی آپ کی طرح ایسے ہی تھے، سر پھرے سے. تو جو ہمارے ساتھ تھے نا کمیونسٹ اسٹوڈنٹس، ہمارے سینئر بھی تھے، جب بھی ان سے بحث ہوتی تھی تو ہم ظاہر ہے ہم یہی کہتے تھے جن کو عرف عام میں سرخا کہا جاتا ہے. تو سرخے یہ ہم سے پوچھتے تھے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جناب سوویت یونین کا یہاں پہ ستیہ ناش ہو جائے گا اور مجاہدین جیت جائیں گے. ایک دن وہ نیازی تھا ہمارا سینئر، بہت اچھا بچہ تھا، سینئر تھا بچہ تو نہیں تھا. تو ہم 8 نمبر ہاسٹل کمرہ نمبر 32 میں وہ آیا. نیازی صاحب آگے فرماتے ہیں مجھے صابر صاحب ایک بات بتائیں، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جناب سوویت یونین کو شکست ہو جائے گی افغانستان میں، اور گل بدین حکمت یار آتے ہیں یہاں پہ، آپ ان کی تقریریں سنتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، تو یہ آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے یا پھر آپ عقیدے کی بنیاد پہ کہتے ہیں، یا آپ کا عقیدہ ہے؟ تو میں نے ان کو صرف یہی کہا تھا، میں نے کہا آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ انفارمیشن ہے یا عقیدہ ہے. تو وہاں بہرحال سوویت یونین ہوا، ان کا ڈکلائن ہوا. اس کے بعد پھر یہ 9/11 کے بعد خیر سے امریکہ آ گیا. تو امریکہ بھی یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ وہ بھی گرم پانیوں تک وہ بھی رسائی چاہتے تھے، سوویت یونین بھی، کہ افغانستان تو پہلی منزل ہے اور اس کے بعد اگلی منزل جو ہے وہ کراچی ہوگا اور گوادر ہوگا. یہ ٹویٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں تیسری سپر پاور کو شکست کے بعد نکلنا پڑا. برطانیہ 1919، سوویت یونین 1989، امریکہ 2021، اور طویل ترین جنگ جو ہے وہ امریکہ نے لڑی. جو بات سوویت یونین کو 10 سال میں سمجھ آ گئی تھی، وہ بات امریکہ اور اس کے 30، 35، 40 اتحادیوں کو 20 سال بعد سمجھ آئی جب اس نے $2200 ارب وہاں پہ کھپا دیا. تو یہ آئے تھے جس طریقے سے، تو یہی ایجنڈا تھا امریکہ کا بھی. یہ بش کا میں شاٹ دوبارہ سنواتا ہوں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ہماری پہلی منزل ہے، افغانستان ہماری آخری منزل نہیں ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے چوہدری صاحب کہ اس وقت بھی اور اس وقت بھی بہت سارے ایسے دانشور ہیں جو یہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان پتہ نہیں کیوں اس پرائی جنگ میں پڑ گیا اور پتہ نہیں لیتا کیا ہے. کبھی جنرل ضیاء الحق کو، کبھی کس کو گالیاں اور مغلظات. لیکن وقت نے ثابت کیا چوہدری صاحب کہ پاکستان نے اپنی سروائیول کی جنگ لڑی ہے، وہ خواہ وہ سوویت یونین کے خلاف تھی یا وہ اب تھی. ذرا سنوائیے گا جی پریزیڈنٹ بش. Either you're with us or you're with the enemy. There's no in between. You're either with us or you're with the enemy. That's clear. I will continue to make that clear. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. I stand by those words. Afghanistan is still just a beginning. I can't make it any more clearly to other nations around the world.
This crusade, this war on terrorism is going to take a while. And the American people must be patient. I'm going to be patient. But I can assure the American people, I am determined. I'm not going to be distracted. I will keep my focus to make sure that not only are these brought to justice, but anybody who's been associated will be brought to justice. The battle is now joined on many fronts. We will not waver. We will not tire. We will not falter. And we will not fail. We are joined in this operation by our staunch friend, Great Britain. Other close friends, including Canada, Australia, Germany, and France, have pledged forces as the operation unfolds. آپ ڈگمگائے بھی, آپ جھکے بھی, آپ خوفزدہ بھی ہوئے, آپ فرار بھی ہوئے. چوہے صاحب ایک اور بات, صلیبی جنگ, ان کو انہوں نے خود ہی صلیبی جنگوں کا نام دیا گیا, اور اگر یہ صلیبی جنگ تھی تو اس کا مطلب ہے وہ ہار چکے ہیں اور یہاں سے نکل چکے ہیں. اچھا میں ذرا کچھ کہنا چاہوں گا آج کے حوالے سے. جی ابھی امریکہ کا بڑا چینل جو ہے ایک, انہوں نے ایک خاتون نے اس انالیسس دیا, اور جو بھی ان کی لغت میں ڈکشنری میں جتنے بھی گالیوں سے بھرپور الفاظ سے وہ یوز کیے جو بائیڈن کے بارے میں اور کئی دوسرے صدور کے بارے میں, اور وہ یہاں ہمیں مل گئی اس کی کلپ. تو کسی نے اس کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھیجا, تو انہوں نے جو کہا میں یہاں ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بات یہ ہے, کوئی سپر پاور ہو, کوئی علاقائی طاقت ہو, کوئی طاقت ہو, کوئی طاقت نہیں ہے سوائے آلمائٹی اللہ کے. آلمائٹی اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے. جو یہ زوم رکھتے تھے اور جو ان کو گھمنڈ تھا وہ ان کا خاک میں مل گیا, اور اللہ کی طاقت کے علاوہ تمام ڈائٹ ہے, صرف اور صرف گند ہے. اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو محفوظ رکھے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور معاف کر دے. یہ ہے قوت ایمانی جس کا اظہار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنا ایک پرائیویٹ میسیج میں کیا, تو جو کہ ہمیں پبلک کر کے بھی خوشی ہوتی ہے کہ ایسے ہی لوگ ہیں جو اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, نہ کہ جرنیلوں کو گالیاں دی جائیں. اور وزیر اعظم عمران خان, یہ میں ضرور کہوں گا, انہوں نے بھی کبھی ویور نہیں کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ افغانستان میں کوئی طاقت قبضہ نہیں کر سکی اور کوئی کامیاب نہیں ہوا, اور یہ کیسے ہو جائے گا کہ امریکہ کامیاب ہو جائے گا. آپ کے سامنے ہے, گالیاں دینے والوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے, اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں چوہے صاحب, وہ جو ہمارے عرف عام میں کمیونسٹ تھے, جن کو عرف عام میں سرخا کہتے ہیں, میں دانشوروں کی بات نہیں کر رہا, وہ رشیا کی گود سے نکلے, امریکہ کی گود میں گئے. اب امریکہ کی گود کے بعد میرا خیال ہے اگلی منزل ان کی چائنا ہوگی, کیونکہ اب ان کو کوئی درمیانی سا راستہ چاہیے ہوگا. صلیبی جنگوں کا کہا گیا, ڈگمگاؤں گا نہیں, جھکیں گے نہیں, ناکام نہیں ہوں گے, آگے بڑھیں گے. یہ تھا دنیا کی واحد سپر پاور کے جناب الفاظ. اب چوہے صاحب ذرا رخصتی کے بھی مناظر دیکھ لیں, آنکھوں میں آنسو, قدم بھی ڈگمگا رہے ہیں اور جھک بھی گئے ہیں. دوحہ میں مذاکرات کیے, پیس ایگریمنٹ جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے پیس ایگریمنٹ, لیکن وہ سرنڈر پیپر ہے. اور جس دھوم دھام سے, دھوم دھڑکے سے آئے, بمبوں کی بوچھاڑ کر کے واپس گئے رات کی تاریکی میں, اور اب اس انخلا کو, اس سرنڈر کو, اس شکست کو, اس پہ فاتحانہ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بڑا کامیاب انخلا کیا ہے جی, اور ایسا انخلا کیا ہے, بڑے خطرناک دن تھے. سنائیے گا جی, یہ ذرا سین دیکھیے کہ وہ تھے, یہ بش تھے, اور یہ ہیں عصر حاضر کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن. یہ ہیں ان کے ڈگمگائے ہوئے قدم, یہ ہیں ان کی جھکی ہوئی نگاہیں اور آنسو. اور یہ سونا شروع کر دیتے ہیں پریس کانفرنس میں. یہ نہیں سر, سوتے نہیں ہیں, یہ صرف ادھر حالات خراب ہیں, آج کل بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. تو ہم صرف یہی کہیں گے کہ ذرا فیصلہ ایسا کریں کہ اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھنا چاہیے.
اپنے آپ کو خدا بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے سپر پاور دنیا کی واحد حاکمیت جس کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے. جو ایک شخص یہاں تم سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا. جی ہاں. اب ذرا امریکی اپنے خدا امریکی وزیر خارجہ کو سنیے جی. تازہ Now, U.S. military flights have ended, and our troops have departed Afghanistan. A new chapter of America's engagement with Afghanistan has begun. It's one in which we will lead with our diplomacy. The military mission is over. A new diplomatic mission has begun. ایک اور بھی انہوں نے کہا کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے. اب ہم کسی قسم کی فوجی انگیجمنٹ افغانستان کی سرزمین پہ نہیں رکھیں گے. یہ بھی امریکی وزیر خارجہ نے کل کہا اور اسی پہ شادیانے بجائے جا رہے تھے. ذرا امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو سنائیے گا جی طالبان کے ساتھ کیسے چلنا ہے. نہیں ملا؟ بتائیے. نہیں ملا ابھی تک؟ چلیں ذبیح اللہ مجاہد کو سنا دیں. چه پیامی دارید برای این 20 سال خروج؟ بله اشغالگری اشغالگران از افغانستان یک خوشی بسیار زیادی برای افغانان و استقلال است و برای کسایی که متجاوز هستند روز درس و عبرت است که نباید کار میکرد با چنین انجام دچار. یہ تھے ذبیح اللہ مجاہد جو فاتحانہ انداز میں کابل ایئرپورٹ پہ داخل ہو رہے تھے اور وہاں پہ گفتگو بھی کی. اب ذرا جی جنرل میکنزی کی بھی ذرا سنیے. رات جب یہ وہاں سے رخصت ہوئے تو انہوں نے اس بات کا اعلان کیسے کیا. I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens. Tonight's withdrawal signifies both the end of the military component of the evacuation, but also the end of the nearly 20-year mission that began in Afghanistan shortly after September 11th, 2001. 11 ستمبر 2011 سے شروع ہونے والا فوجی آپریشن اور ختم ہوا کہاں پہ؟ انخلا کے آپریشن پہ. اس کو بھی انہوں نے آپریشن کا نام دیا. تو چوہے صاحب کیا فرمائیں گے آپ ذرا؟ نہیں اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ان کی شکست ہوئی ہے, ناکامی ان کا مقدر ہے. انہوں نے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دی ہیں لیکن نہ وہ جھکے ہیں نہ بکے ہیں, نہ انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کیا. تو اب صرف یہ ہے کہ پاکستان اور سارے ہمسائے جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ان کے بارے میں جو یہ تاثر ہے کہ وہ متشدد یا ایکسٹریمزم کا شکار معاشرہ تشکیل دیں گے, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اسلامی اصولوں پر بیلنس طریقے سے کام چلائے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. طالبان کو کیا کرنا ہے یہ بھی بتائیں گے اور کچھ اور خبریں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے 9/11 سے 9/2/11 تک کی اور وزیر اعظم عمران خان انہوں نے پچھلے دنوں پوری ہسٹری بہت مختصر انداز میں بیان کی کہ یہ سب کچھ کیا ہوتا رہا, پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا. ذرا سنائیے گا جی. پہلے ہم نے امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے, ہم ان کے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے, افغانستان میں جہاد لڑی, پیسے انہوں نے دیے, جہادی ہم نے ٹرین کیے. جیسی روسی وہاں سے سوویت یونین چھوڑ کے گئی افغانستان, وہ بھی چلے گئے امریکی اور ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی. اس کے بعد 9/11 آیا, ان کو پھر ہماری ضرورت پڑ گئی. افغانستان میں انہوں نے جنگ لڑنی تھی, انہوں نے پھر پاکستان کو کہا کہ جی ہماری تمہیں ضرورت ہے. جارج بش نے یہ نومبر 2001 میں اس نے کہا جب اسے ضرورت تھی ہماری کہ اس باری ہم پاکستان کو نہیں بھولیں گے, ہم ابینڈن نہیں کریں گے اس باری پاکستان کو. لو جی امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گئے, کہا جی ہماری جنگ ہے, ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور وہی بمباری کر رہے ہیں ہمارے پہ. 480 ڈرون اٹیکس کیے پاکستان کے اوپر. کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ایک ملک کو اپنے ہی اعلائے بمباری کر رہا ہے. وہ لوگ جو بیچارے مرتے تھے ڈرون اٹیکس میں وہ سارے بدلہ لیتے تھے پاکستان سے, ہماری فوج سے. ہمارے ادھر فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں, ہمارے بم دھماکے ہو رہے ہیں. 70 سے 80 ہزار لوگوں کی ہم قربانی دے گی کسی اور کی جنگ لڑ کے. اور اس کے بعد وہی ہمیں کہنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی آپ کی وجہ سے ہم افغانستان میں کامیاب نہیں ہوئے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو کسی سے استعمال ہونے نہیں دینا.
کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو اس طرح نہیں ہم نے قربان ہونے دینا کسی اور کے لیے, کیونکہ انہوں نے تو کچھ نہیں اپریشیٹ کیا. لوگ ہمارے مرے, تباہی ہماری ہوئی, اکانومی ہماری تباہ ہوئی, قبائلی علاقے کے آدھے لوگوں نے نقل مکانی کی, قبائلی علاقے اجڑ گئے, اور وہ اس لیے کہ ہمیں غلط عادتیں پڑی ہوئی ہیں. ہمیں جی ایڈ مل جائے گی, چلو جی مدد کر دو کسی کی. یہ جو خودداری ہے, ایک انسان ایک قوم کھڑی تب ہوتی ہے, رسپیکٹ دنیا میں تب ہوتی ہے جب وہ خوددار ہو. ہماری فورن پالیسی اب ایسی ہے کہ ہم نے کوئی کسی کے ساتھ, ہم نے امن میں شرکت کریں گے, کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت نہیں کرنی. ہم نے کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کرنی, بات تو سچ ہے اور یہی ہونا چاہیے. اور اسی وجہ سے ہمارے کچھ دوست ممالک بھی پچھلے دنوں ناراض ہوئے اسی وجہ سے, لیکن پاکستان اپنی پالیسی پر کاربند ہے. جی تو چوہدری صاحب, یہ وزیر اعظم عمران خان, ان کو تانا دیا گیا یہ طالبان خان ہیں, اور پچھلے الیکشن سے پہلے ایک انٹرویو بڑا کروایا گیا, پھر ایک سوال کروایا گیا, اور سوال کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنی بات بالکل اسی طریقے سے بیان کی. اور اس کے بعد پھر نواز شریف اینڈ کمپنی اور اس وقت کے کچھ اور لوگ بھی, جو میرا خیال ہے کہ اب سوچتے تو ہوں گے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ دیکھیں جی آپشن تو ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے نواز شریف, اور اگر اس کو لے آئے تو آپ کے معاملات خراب ہو جائیں گے. بات تو سچی تھی ان کی, تو اس دفعہ نہیں آئے, 2013 میں نہیں آئے, 2018 میں آ گیا وزیر اعظم عمران خان, اور اب انہوں نے ایبسولیوٹلی ناٹ کا بھی ورڈ کہہ دیا, اور انہوں نے فوجی اڈے سے بھی انکار کیا. تو چوہدری صاحب یہ کیا فرمائیں گے؟ پھر میں آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کا سنواتا ہوں. نہیں, یہ تو بڑی واضح پالیسی تھی اور اس پر کبھی ویور نہیں کیا کوئی. مطلب خان صاحب, اس پر آپ کو خود پتہ ہے کہ عمران خان نے اس پالیسی کے برعکس کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا, اور پوری ریاستی ادارے ان کے ساتھ تھے, اور الحمدللہ آج پاکستان کی پالیسی پرویل کی ہے. آج پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہے. آج پاکستان کی وجہ سے ان کے ہزاروں بندے کابل ایئرپورٹ سے یا بائی روڈ پاکستان میں آئے ہیں. کم از کم 4-5 ہزار کی تعداد تو کل وزیر داخلہ شیر رشید صاحب نے گنوائی ہے, اور ابھی یہ پروسیس چل رہا ہے. تو پھر یہ بات ہے, اور ہندوستان اپنے زخم چاٹ رہا ہے, اور اس کے بعد اب الزام تراشیاں کر رہا ہے, اور اب طالبان کو بلا کے ان سے میٹنگ کر رہے ہیں. ایک تو ہمارے بندے نکلنے دیں, اور دوسرا جی اپنی سرزمین ہندوستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. اور بھائی تم تو اس کو پراکسی وار کے لیے پاکستان کے خلاف, اور دو اپنے اہداف تھے, عوامی جمہوریہ چین ہو, پاکستان ہو, دوسرے ادھر تم اس کو کرنا چاہتے تھے. تم نے تو ایک چھوٹے سے ملک میں پتہ نہیں کتنے اپنے کونسلیٹ بنائے ہوئے تھے وہاں. چند دن پہلے چوہدری صاحب آل پارٹیز کانفرنس بلوائی گئی دلی میں, نریندر مودی نے بلائی, اور اس میں اپوزیشن جماعتیں سب کی سب شریک تھیں. تو اس میں بتایا گیا کہ بھائی جو کچھ ہو گیا اس سے زیادہ مٹی پلید ہو نہیں سکتی. اب آپ کوشش کریں کہ طالبان کو انگیج کریں, طالبان کے ساتھ معاملات سیدھے کریں, اور کم از کم وہاں پہ اپنا سفارت خانہ تو کھولیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری کی ساری اسپیس چائنا, رشیا, پاکستان یہ سب لے اڑیں اور ہم دیکھتے رہ جائیں. یہ اس کے بعد ہے. اب یہ وایا واشنگٹن اور وایا رشیا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے ذرا طالبان کے ساتھ کم از کم ملاقات کروائیں, اور کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی کوششیں تھیں وہ ناکام ہو چکی تھیں, اور اب چونکہ طالبان فاتح ہیں اور کابل پہ مکمل کنٹرول, افغانستان پہ کنٹرول حاصل کر چکے ہیں, تو آج ان کی ملاقات ہوئی ان کے سفیر کی, جو سیاسی دفتر کے سربراہ تھے ان کے ساتھ. ابھی تک بھی اس سے اوپر کی بات نہیں, کیونکہ جے شنکر تو گئے تھے ملا غنی بردر یا اس لیول کے لوگوں سے ملنے کے لیے, 2 دفعہ وہ دوحہ کا وزٹ ناکام کر چکے ہیں. اب ذرا آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سنیے جی کہ وہ اس شکست پہ کیا کہتے ہیں. ویسے تو وہ کہہ چکے ہیں یہ سرنڈر ہے, سنائیے گا جی ذرا. The fact is, they're among the highest paid soldiers in the world. They were doing it for a paycheck because once we stopped, once we left, they stopped fighting. Our country was paying the Afghan soldiers a fortune, so we were sort of bribing them to fight. ہم ان کو لڑنے کے لیے رشوت دے رہے تھے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو چوہدری صاحب بات بڑا جلدی پتہ لگ گیا ہے.
دیکھیں 21 سال بعد پتہ چلا ہے ان کو، 20 سال بعد 20 سال کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ اب ذرا ایک اور امریکی فوجی کا شاٹ سنیے جی، وہ کہیں کہ ہم ہار تو گئے ہیں لیکن 85 ارب ڈالر کا اسلحہ بھی ان کے حوالے کر دیا ہے، سنائیے جی۔ My job there was as a foreign military sales officer, so I was on the front lines of acquiring the equipment that the Americans provided and turned over to the Afghan army and the Afghan police. The Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. But they don't just have weapons. They also have night vision goggles, body armor. Taliban now has biometric devices, which have the fingerprints, eye scans, and the biographical information of the Afghans who helped us over the last 20 years. سب سے امپورٹنٹ بات جو صاحب اس میں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ تو آپ نے سن لیا کہ 85 ارب ڈالر کا امریکی فوجی اسلحہ، 75,000 گاڑیاں، 200 سے زائد طیارے، ہیلی کاپٹر، 6 لاکھ سے زائد ہلکے ہتھیار رائفلیں، اور 85% ممالک سے زیادہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر، یہ چلا گیا۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بائیو میٹرک آلات بشمول فنگر پرنٹس، آئی اسکین، اور ان افغانوں کی بایوگرافک تفصیلات بھی شامل ہیں جنہوں نے گزشتہ 20 سال کے دوران ہماری مدد کی، یعنی جو جاسوسی کرتے رہے 20,000 افغان، ان تمام جاسوسوں کے فنگر پرنٹس، ان تمام جاسوسوں کا ڈیٹا، اعداد و شمار، وہ بھی افغان طالبان یعنی کہ افغانستان کی نئی حکومت کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ تو یہ اب رویا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے وہ بیچارے جو جہازوں پہ جو مناظر دیکھے وہ ہر صورت میں افغانستان کی سرزمین سے نکلنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کو یہاں بھی موت نظر آ رہی تھی، اور جہازوں کے پہیوں سے اور لوتھڑے ان کے نکلے، جہازوں کے اندر سے، پہیوں کے اندر کے جو سپیس تھی وہاں سے نکلے، اور اوپر سے چھلانگیں لگاتے رہے، گرتے رہے اور مرتے رہے۔ اور اسی لیے ایئرپورٹ پہ انہی جاسوسوں پہ آخری 2 دن ان کو فائرنگ کرنا پڑی کہ وہ باز نہیں آ رہے تھے اور وہ اپنے بضد تھے کہ ان کو جانا ہے ان کے ساتھ۔ تو سب یہ ایک المناک داستان ہے، اور برائب کرتے رہے اور اپنے لیے کام کرواتے رہے۔ یہ میرا خیال ہے افغانوں کو بھی سمجھنا چاہیے، باقیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنے وطن سے محبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ہی وفاداری ہونی چاہیے۔ بالکل، اس کے علاوہ جس کے ساتھ بھی وفاداری ہے اس کو تو ہم پوری طرح پاکستان کے اندر بھی کچلنا چاہیے، اور دوسرے ملکوں میں اس کو انکریج نہیں کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور اب یہ بتائیں کہ طالبان کا ابھی تک وہ لڑائی تو ہو رہی ہے وہاں پانچ شیر ویلی میں؟ جی وہ میرا خیال ہے ابھی چلے گی، ہو رہی ہے، ابھی چلے گی وہاں پہ۔ اچھا، ابھی وہاں پہ چلے گا، کیونکہ وہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے احمد مسعود جو ہیں وہ بھی اپنا حصہ بقدر جثہ مانگ رہے ہیں اور وہ دینا نہیں چاہ رہے، تو یہ بھی چلے گا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ایک طرف پنشیر، وادی پنشیر کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر امراللہ صالح کو اسلحہ دیں، 10 ملین ڈالر دیں اور احمد مسعود کو کھڑا کریں، یہ انڈینز کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب دوحہ میں جا کے بیٹھے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، ماسکو سے کبھی سفارش کرواتے ہیں، کبھی واشنگٹن سے۔ تو ایک جو بائیڈن کا شارٹ سنائیے گا G7 کنٹریز کے بارے میں۔ The G7 leaders and the leaders of the EU, NATO, and the UN all agreed that we will stand united in our approach to the Taliban. We agreed the legitimacy of any future government depends on the approach it now takes to uphold international obligations, including to prevent Afghanistan from being used as a base for terrorism. And we agreed that none of us are going to take the Taliban's word for it. We'll judge them by their actions, and we'll stay in close coordination on any steps
that we take moving forward in response to the Taliban's behavior. یہ آپ نے بائیڈن کا سن لیا. چوہے صاحب ایک میرا خیال امریکی وزیر خارجہ کا بھی ایک شاٹ ہوگا اسی نوعیت کا, اگر ہے تو سنوا دیں جی. جی. Let me speak directly to our engagement with the Taliban across these and other issues. We engaged with the Taliban during the past few weeks to enable our evacuation operations. Going forward, any engagement with a Taliban-led government in Kabul will be driven by one thing only: our vital national interests. If we can work with a new Afghan government in a way that helps secure those interests, including the safe return of Mark Frerichs, a U.S. citizen who's been held hostage in the region since early last year, and in a way that brings greater stability to the country and region and protects the gains of the past 2 decades, we will do it. But we will not do it on the basis of trust or faith. Every step we take will be based not on what a Taliban-led government says, but what it does to live up to its commitments. The Taliban seeks international legitimacy and support. Our message is any legitimacy and any support will have to be earned. The Taliban can do that by meeting commitments and obligations on freedom of travel, respecting the basic rights of the Afghan people, including women and minorities, upholding its commitments on counterterrorism, not carrying out reprisal violence against those who choose to stay in Afghanistan, and forming an inclusive government that can meet the needs and reflect the aspirations of the Afghan people. آپ نے سنا جی پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور امریکی وزیر خارجہ بلنکن کا. چوہے صاحب یہ جو بظاہر گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہم متحد رہیں گے, ایکنالجمنٹ کے بارے میں بھی, ان کو تسلیم کرنے کے بارے میں بھی, آئندہ کیا انگیجمنٹ ہوں گی, لیکن جو اصل بات ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تسلیم نہ کیا اور ہم نے کابل کو چھوڑ دیا خالی, تو یہی سپیس رشیا, چائنا, ایران اور پاکستان لے لیں گے اور ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکلتی جائیں گی. اس لیے ضروری ہے کہ افغان طالبان کو انگیج کیا جائے اور اپنے معاملات سیدھے کیے جائیں, اور اس کا آج ہم نے ان کے فرنٹ مین جو ہیں انڈیا کا وہ دیکھ لیا, دوحہ میں آج وہ بیٹھے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. تو یہ کیوں ابھی تک بے وقوف بنا رہے ہیں؟ نہیں بے وقوف تو نہیں, آپ اگر ان کا خیال ہے آپ کا کہ وہ اپنا آسانی سے اپنی وہ یعنی مطلب ہے جعلی سینس آف امپورٹنس ان دی ریجن اور چائنا اور روس کو تھریٹن کرنے کے لیے ان کے جو ارادے ہیں جیسے ان کی گریٹر گیم کا حصہ ہے, تو آیا یہ اب ان کی لسٹنگ جو پوسٹ ہے, لسٹنگ پوسٹ جو ہے وہ قائم رکھیں گے کسی جگہ یا دے آر ڈن ود یہ ابھی ہمیں اٹ از ٹو ارلی ٹو جمپ ٹو کنکلوژن؟ بالکل ٹھیک ہے جی, ایک بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس. ویلکم بیک ناظرین. اور ایک طرف ملاقاتیں ہو رہی ہیں جی طالبان کے ساتھ, دوسری طرف ان کے خلاف ایک نیا پلان بھی ترتیب دیا جا رہا ہے. لیکن چوہے صاحب اگر یہ اتنی کانفیڈنٹ ہیں تو پھر مقبوضہ کشمیر میں یا خاص طور پہ کابل میں جو کچھ ہوا اور افغانستان میں طالبان کا کنٹرول ہوا, اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں مزید فوجی دستے انڈیا نے بھیجے ہیں, مزید فوجی دستے کہ صورتحال کسی وقت بھی ہاتھ سے نکل سکتی ہے. تو جو پہلے 8-9 لاکھ فوج موجود ہے وہ کم ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ سارے بندے نکال کے وہاں صرف فوج اور پولیس کو بھی رکھ دینا تو کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. یہ ان کو سمجھنا پڑے گا آج نہیں تو کل. اور جو ان کو چین کے ہاتھوں پچھلے سال ہوا ہے ان کے ساتھ, اس سے انہوں نے سبق نہیں سیکھا. جس طرف چین نے چاہا سینکڑوں کی تعداد میں کلومیٹر وہ چلے جاتے تھے, پھر مار پیٹ کر کے پھر واپس. تو ابھی کشمیریوں نے تو تہیا کیا ہوا ہے کہ اپنی جان پر کھیل کے انہوں نے ہندوستان کے انہوں نے اس کے شکنجے کو ختم کر کے آزادی حاصل کرنی ہے اور پاکستان سے الحاق کرنا ہے, اور پاکستان بھی ان کے ساتھ کمیٹڈ ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے, وہ جتنا مرضی وہاں فورس لے جائیں. اور ان کو اب خوف یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان یا ان کے حمایتی یہ اب کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے بارڈر کراس کر کے مختلف ملکوں سے وہاں چلے نہ جائیں اور ہندوستان کو ناک چنے چبوا دیں.
بالکل ٹھیک ہے. ابھی ذرا بھارتی چیف آف ڈیفنس بپن راوت آئیے گا جی, انہوں نے بھی اپنی عقل و دانش کے مطابق ایک بات کی تھی. So from the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. Yes, the timelines have certainly surprised us because we were anticipating this thing happening maybe a couple of months down the line. تو یہ جناب پروگرام کا وقت ختم ہوا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی سے آ جائیں گے, ہم نے تو پلاننگ کی تھی کہ چند ماہ بعد آئیں گے. تو پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.